السلام علیکم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 181۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرفہ سے لوٹے تو پہاڑ کی گھاٹی کی جانب اٹھ گئے اور رفع حاجت کی۔ اسامہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور میں آپ کے اعضاء پر پانی ڈالنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اب نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نماز کا مقام تمہارے سامنے ہے، وہاں نماز پڑھی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 182۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہاں آپ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس آئے، آپ نے وضو شروع کیا تو مغیرہ بن شعبہ آپ کے اعضاء پر پانی ڈالنے لگے۔ آپ نے وضو کر رہے تھے، آپ نے اپنے منہ اور ہاتھوں کو دھویا، سر کا مسح کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 183۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گزاری۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تکیے کے غرض یعنی گوشے کی طرف لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ نے معمول کے مطابق تکیے کی لمبائی پر سر رکھ کر آرام فرمایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے اور جب آدھی رات ہو گئی یا اس سے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بعد آپ بیدار ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نیند کو دور کرنے لگے، آنکھیں ملنے لگے۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھی۔ پھر ایک مشغلہ کے پاس جو چھت سے لٹکا ہوا تھا آپ کھڑے ہو گئے اور اس سے وضو کیا خوب اچھی طرح، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بھی کھڑے ہو کر اسی طرح کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا۔ پھر جا کر میں بھی آپ کے پہلو مبارک میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دایاں کان پکڑ کر اسے موڑنے لگے۔ پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں پڑھ کر اس کے بعد آپ نے وتر پڑھا اور لیٹ گئے۔ پھر جب مؤذن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اٹھ کر 2 رکعتیں معمولی طور پر پڑھی، پھر باہر تشریف لا کر صبح کی نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 184۔ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسے وقت آئی جب کہ سورج کو گہن لگ رہا تھا اور لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا دیکھتی ہوں وہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا کیا یہ کوئی خاص نشانی ہے؟ تو انہوں نے اشارے سے ہاں کہہ دیا۔ تو میں نے بھی آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اتنا فرمایا کہ مجھ پر غش طاری ہونے لگی اور میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا آج کوئی چیز ایسی نہیں رہی جس کو میں نے اپنے اس جگہ نہ دیکھ لیا ہو۔ حق کی جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا اور مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ تم لوگوں کو قبروں میں آزمایا جائے گا۔ وہاں جیسی آزمائشیں اس کے قریب قریب۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نہیں جانتی کہ عثمانی کون سا لفظ کہا تھا۔ تم میں سے ہر ایک کے پاس اللہ کے فرشتے بھیجے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ تمہارا اس شخص یعنی محمد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر اسما لفظ ایماندار کہا یا یقین رکھنے والا کہا، مجھے یاد نہیں۔ بہرحال وہ شخص کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ ہمارے پاس نشانیاں اور ہدایت کی روشنی لے کر آئے، ہم نے اسے قبول کیا، ایمان لائے اور آپ کا اتباع کیا۔
پھر اس سے کہہ دیا جائے گا تو سو جا۔ پر ہول یہ کہ جو مرد صالح ہے وہ ہم جانتے تھے کہ تم مومن ہیں، اور بہرحال منافق کی ہوس کی یاد میں کون سا لفظ کہا مجھے یاد نہیں۔ جب اس سے پوچھا جائے گا کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہی میں نے بھی کہہ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 185۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر بن یحییٰ کے دادا ہیں سے پوچھا، کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وضو کیا ہے؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں۔ پھر انہوں نے پانی کا برتن منگوایا، پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور 2 مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ کلی کی، 3 بار ناک صاف کی، پھر 3 دفعہ اپنا چہرہ دھویا، پھر کوہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، 2 مرتبہ دھوئے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مسح کیا، اس طور پر اپنے ہاتھ پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے، اسے سر کے ابتدائی حصے سے شروع کیا، پھر دونوں ہاتھ کندھوں تک لے گئے، پھر واپس لائے جہاں سے مسح شروع کیا تھا، پھر اپنے پیر دھوئے۔